ابھی سبق نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے بتائیے میم پہ کیا ہے نیچے, میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. زیر کو کیا بولتے ہیں؟ حرکت کیسے پڑھتے ہیں؟ معروف پڑھتے ہیں. اچھا, جزم کیسے پڑھتے ہیں؟ جزم کو کیسے پڑھتے ہیں بتائیں؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اچھا, میں اس کو اگر اس طریقے سے پڑھوں مین تو صحیح پڑھوں گا یہ غلط ہے؟ مین کر کیوں؟ نہیں, میم کو میں میم کی طرف غور کیجئے, مین پڑھ رہا ہوں مین. میں نے کچھ غلطی کر دی, جو قاعدہ تھا اس کے خلاف کچھ کر دیا نہیں کر دیا؟ قاعدہ کیا تھا؟ حرکت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کیا کر دیا؟ سمجھے نا, بغیر کھینچے میں نے کھینچ دیا. اچھا, میم پہ جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ زیر ہے. زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ زیر کو, حرکت کو نہیں کیسے پڑھتے ہیں, زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آواز نیچے گرا کر. زبر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ منہ اور آواز. پیش کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں پیش کو. ٹھیک ہے, یہ تو بار بار ہوتا ہی آ رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, اب آگے جو ہے ان پہ شیخ کے پاس یہ بتائیے میم کے بعد کون سا ورڈ آ رہا ہے یہاں پر؟ نون. نون کیا ہے؟ کون سے نون کا مخرج کیا ہے؟ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے دبا. ماشاء اللہ, بہت اچھا. یہ بتائیے نون جس مخرج میں ہے اس مخرج کا نام کیا ہے؟ نہیں, ہاں, نون کا جو مخرج ہے اس کا نام کیا ہے؟ نہیں, کون بتائے گا؟ جی بتائیں. حروف نطعیہ نہیں, حروف طرفیہ. حروف طرفیہ, حروف طرفیہ نام ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ حروف طرفیہ میں سے نا. جی, اس کو یاد رکھیں. یہ سب مخرج آپ کو یاد ہوئیں گے تب نا. حروف طرفیہ ہے, حروف لثویہ ہے, حروف نطعیہ ہے نا, حروف شفویہ ہے, حروف شجریہ ہے, حروف حلقیہ ہے. ہاں, تو حروف صفریہ ہے, صفریہ ہے. اس کو صفریہ نہیں ہے, صفیریہ ہوتا ہے, صفریہ نہیں, صفیریہ, حروف صفیریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نون کون کون سے حروف میں سے ہے؟ یرملون میں سے, ماشاء اللہ. اور حروف اخفا میں سے کہاں ہے؟ یاد رکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ادھر دیکھ مدینہ. جو نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں نا, توجہ, جو نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں ان میں جس قاعدے میں جو حرف آ گیا یاد رکھیں وہ دوسرے قاعدے میں نہیں آ سکتا. توجہ کرنا, اگر اخفا میں کوئی قاعدہ آ گیا تو وہ ادغام میں نہیں آئے گا, اظہار میں نہیں آئے گا, اقلام میں نہیں آئے گا. اگر اظہار میں آ گیا تو اخفا میں نہیں آئے گا, ادغام میں نہیں آئے گا, اقلام میں نہیں آئے گا. اگر ادغام میں آ گیا تو اظہار میں نہیں آئے گا, اخفا میں نہیں آئے گا, اقلام میں نہیں آئے گا. اگر اقلام میں آ گیا تو اظہار میں نہیں آئے گا, ادغام میں نہیں آئے گا, اخفا میں. نہیں سمجھے؟ یعنی جو حرف ان قاعدوں میں سے کسی ایک قاعدے میں ہوگا وہ دوسرے قاعدے میں نہیں آ سکتا. توجہ آپ لوگوں کی, کیا بول رہا ہوں میں؟ ہاں, تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ جیسے انہوں نے کہا کہ ادغام میں سے بھی ہے, پھر شیخ بھائی نے یہ کہہ دیا کہ اخفا میں سے بھی ہے, تو ادغام میں سے آگے تو اب اخفا میں سے نہیں آئے گا. سمجھ گئے نا؟ خالی ان 4 قاعدوں میں صرف ایک میں آ سکتا ہے. ایسے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے جو حرف ایک قاعدے میں آ گیا وہ دوسرے قاعدے میں نہیں آ سکتا. جیسے میم ساکن کی بعد حرف بعد ہے تو اخفا ہوگا. اب یہ با جو ہے آپ کا اظہار شفوی میں نہیں ملے گا اور نہ ہی ادغام شفوی میں ملے گا. اگر اظہار شفوی میں کوئی حرف آ گیا تو ادغام شفوی میں نہیں ملے گا, اخفاء شفوی میں نہیں ملے گا. اگر ادغام شفوی میں کوئی حرف آ گیا تو اظہار شفوی میں نہیں ملے گا, اخفاء شفوی میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کتنے اس میں آ رہا ہے پوچھے تو پہلے. ہاں, تو حروف یرملون میں سے آتا ہے. حروف یرملون کتنے ہیں؟ حروف تہجی. شب حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ یا, را, لام, میم, نون. یا, را, لام, میم, نون, واو.
اچھے بتائیے نون کے اوپر کیا ہے؟ جذب جزم جس پر جس حرف پر اسی کیا بولتے ہیں؟ متحرک اسے ساکن بولتے ہیں. متحرک تو اسے بولیں گے جس پر حرکت زبر سے پیش ہو، اسے حرکت ہو، اسے متحرک بولیں گے. جس پہ جزم ہو اسے کیا بولیں گے؟ ساکن. ساکن بولیں گے. ٹھیک ہے، جی تو آج اتنا ہی ختم کرتے ہیں. دیکھنا ہے 2 ہی ورڈ شاید، اچھا اتنا ہو گیا ہمارا، لیکن زیادہ نہیں ہو پایا تب بھی. لیکن یہ ماشاءاللہ اچھا لگتا ہوگا آپ لوگوں کو بھی، امید کرتا ہوں گا، کیونکہ اس سے آپ کی ساری پریکٹس ہو جائے گی مدنی قاعدے کی، ہے نا. لیکن آپ کو مدنی قاعدہ روزانہ یاد کر کے آنا ہے. بہت اچھے سے یاد ہوگا تب آپ جواب دے پائیں گے، ورنہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کل یاد کر کے آئیے. مخرج تو بہت اچھے سے یاد کر لو، ٹھیک ہے، کیوں مخرج پہ میں زیادہ فوکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.